قطر، سعودی عرب اور UAE اگر درخواست نہ کرتے تو ایران پر بڑا حملہ کرنے والے تھے، جسے ان ممالک کے درخواست پر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ خبر دی ہے کہ اب امریکہ کا ارادہ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن یہ بڑی ڈیولپمنٹ کیا اس بات کی تصدیق ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی بڑی ڈیل کامیاب ہو چکی ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بڑا حملہ کرنے والا تھا، دوسرے ممالک نے مجھے اس سے روک دیا ہے۔ ہم کل ایران پر بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے، میں نے اس منصوبے کو روک دیا، شاید ہمیشہ کے لیے، لیکن ممکنہ طور پر کچھ دیر کے لیے۔ اس بارے میں ٹرمپ نے پہلے ٹروتھ سوشل پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے قطر، سعودی عرب اور UAE کے رہنماؤں کی درخواست پر اس بڑے حملے کا منصوبہ مؤخر کیا ہے۔ ٹرمپ کے بقول فی الحال مذاکرات کا سنجیدہ مرحلہ جاری ہے۔ ٹرمپ نے خبردار بھی کیا ہے کہ اگر قابل قبول معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ کسی بھی لمحے ایران پر مکمل بڑے پیمانے کے حملے کے لیے آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ اسرائیل اور امریکی افواج نے 28 فروری کو ایران پر بڑے فضائی حملے شروع کیے، جبکہ ایران کی جانب سے امریکہ کو اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ایران کی جانب سے ان تمام خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں سے ایران پر حملے کیے جا رہے تھے، اور بیشتر ممالک میں مکمل طور پر جو اسرائیلی نیٹ ورک ہے یا امریکی نیٹ ورک ہے اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پیر کو ایک بیان میں کہا تھا کہ تہران کی جانب سے واشنگٹن کو امن کی نئی تجاویز بھیجنے کے بعد انہوں نے ایران پر حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا ہے، اور یہ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے والے معاہدے تک پہنچنے کا بہت ہی اچھا موقع ہے۔ ٹرمپ نے فوج کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ مکمل اور بڑے پیمانے پر فوری کارروائی کے لیے بروقت تیار رہے اگر قابل قبول معاہدہ نہیں ہوتا۔ ایسے کسی حملے کا اعلان پہلے سے نہیں کیا گیا تھا۔ برطانوی خبر رساں ادارہ روئٹرز اس بات کی تصدیق نہیں کر سکا کہ آیا ایسے حملوں کی کوئی عملی تیاریاں کی گئی تھیں یا نہیں، جو فروری کے آخر میں ٹرمپ کی جانب سے شروع کی گئی جنگ کی شدت کو ظاہر کرتی۔ اس معاہدے تک پہنچنے کے دباؤ کے تحت، جس کا مقصد آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے، ٹرمپ پہلے بھی امید ظاہر کر چکے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ بہت قریب ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایران کو خبردار بھی کیا تھا کہ اگر تہران معاہدہ نہ کر سکا تو اس پر شدید حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ایران کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد سرکاری میڈیا پر سخت اور چیلنجنگ موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ ایران پر حملے کی صورت میں مزید اسٹریٹجک غلطیوں یا غلط اندازوں سے گریز کریں، جبکہ اس نے یہ موقف بھی دہرایا کہ ایرانی مسلح افواج ماضی کی نسبت زیادہ تیار اور مضبوط ہیں۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ اسے صرف جزوی نہیں بلکہ تمام منجمد اثاثوں تک مکمل رسائی دی جائے، جبکہ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے ایک نامعلوم ذریعے کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ نے مذاکرات کے دوران ایران پر عائد تیل کی پابندیاں عارضی طور پر ہٹانے یا پھر نرم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان اور ایرانی رد عمل کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد العربیہ نیوز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام طویل مدت کے لیے روکنے پر راضی ہو چکا ہے۔ 14 نکاتی نئی امن تجاویز پاکستانی ثالثوں کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست کے منظرنامے سے ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا العربیہ نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنے سخت موقف میں نرمی لاتے ہوئے طویل مدت کے لیے اپنا جوہری پروگرام منجمد کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ العربیہ نیوز اور ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران نے 14 نکاتی نئی امن تجاویز تیار کی ہیں جو پاکستانی ثالثوں کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ان تجاویز میں ایران نے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بجائے اسے ایک طویل مدت کے لیے منجمد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تجاویز میں ایک بڑی مشروط پیشکش کی گئی ہے جس کے تحت ایران اپنے پاس موجود افزودہ یورینیم کو امریکہ کے بجائے روس منتقل کرنے پر تیار ہے۔ اس کے ساتھ ماضی میں جنگی نقصانات کے معاوضے کے مطالبے پر اصرار کرنے والا ایران اب اس مطالبے سے پیچھے ہٹ چکا ہے اور اس کی تمام تر توجہ اب صرف اقتصادی مراعات حاصل کرنے پر مرکوز ہے۔ عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم سمندری گزرگاہ آبنہ ہرمز سے متعلق ایک خاص فریم ورک بھی ان ایرانی تجاویز کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ خطے میں کشیدگی کم کی جا سکے۔
ایران کی اس بڑی سفارتی لچک کے جواب میں دوسری جانب امریکہ نے بھی مثبت اشارے دیے ہیں اور نئی تجاویز کے تناظر میں امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت پر عائد سخت پابندیاں ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ رخشان میر کو دی انفولڈ پاکستان سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔